اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 186 سے لے کر 190 تک، اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا لیسن ہوگا وہ ہوپ فلی لاسٹ ہمارا لیسن ہوگا سورہ آل عمران کا، اور بہت امپورٹنٹ آیات ہیں، تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ ضرور اس کلاس کو آپ اٹینڈ کریں۔ چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آیا نمبر 186، لَتُبْلَوُنَّ، لا ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے البتہ، اور چونکہ نون مشدد اینڈ پہ ہے تو دو تاکیدیں اس ورڈ کے اندر آ رہی ہیں، ایک پہلی لام زبر کی اور دوسری نون مشدد کی۔ البتہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی میں، اموالکم، مالوں، کم ہینڈ پہ تمہارے، وانفسکم، نفس ہے درمیان میں تو جانو یعنی کہ اپنی جان، واو شروع میں، اور جانو، اور کم ہے تو تمہاری، وَلَتَسْمَعُنَّ، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر وہی دو تاکیدیں یہاں پر بھی آ رہی ہیں، اور البتہ تم ضرور سنو گے، من سے، الذین، ان لوگوں جنہیں اوتو، دی گئی، الکتاب، کتاب، من سے، قبلکم، قبل پہلے، کم تمہارے، من قبلکم سے پہلے تمہارے، و اور من سے، الذین ان لوگوں جو اشرکو شرک کیا، جنہوں نے، اذن اذیت، کثیرن بہت زیادہ، و اور ان اگر، تصبرو تم صبر کرو، تا ہے شروع میں تو اس سے ہم نے معنی میں لکھا تم، اور واو والے فینڈ پہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے آتا ہے، تو تم صبر کرو یعنی کہ تم سب صبر کرو، و اور تتقو پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ تو بے شک، ذَلِکَ یہ، من سے، عزمی ہمت کے یا حوصلے کے، الامور کام۔ آیا نمبر 187، و اور اذ جب، اخذا لیا، اللہ اللہ نے، میثاقا میثاق کہتے ہیں پختہ عہد، پکا عہد، الذین ان لوگوں سے جو، الذین اوتو وہ لوگ جو دیے گئے، الکتاب کتاب، لتبیننہ لام شروع میں پھر وہی تاکید والا، اور اس میں نون مشدد وہ بھی تاکید کا، تو اب دیکھیں ان میں آپ کو بہت اچھی طرح یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ جو تاکیدیں ہوتی ہیں وہ کس طرح سے آتی ہیں، تو جب بھی نون مشدد اینڈ پہ ہوگا، لام زبر شروع میں ہوگا تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر اب کیا بنے گا کہ تم، البتہ تم ضرور بیان کرتے رہنا اسے، للناسی لیے لوگوں کے، و اور لا نہیں، تکتمونہ چھپانا، ہو اس کو، فنبذوہ اور اس کے معنی ہوتے ہیں پھینک دینا، انہوں نے پھینک دیا، وراء پیچھے، ظہوری ظہور کہتے ہیں آپ بیک کو کہتے ہیں، پشت، ظہوری ہم پشت اپنے، واشتروا اور خرید لیا، بیہی بدلے اس کے، ثمنن قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، معمولی سی جو بہت تھوڑی ہوتی ہے، فبئس پس کتنا برا ہے، ماں جو، یشترون وہ خریدتے ہیں۔ آیا نمبر 188، لا تحسبن ہرگز نہیں تم خیال کرو، الذین کہ جو لوگ، یفرحون فرح سے ہے، فرح کہتے ہیں خوشی کو، تو یفرحون
خوش ہوتے ہیں بیما اس پہ جو اتو انہوں نے کیا یا وہ لائے و یحبون وہ چاہتے ہیں ان کے یحمدو ان کی تعریف کی جائے حمد سے. درمیان میں آپ دیکھیں نا حمد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کرنا. تو ان کی تعریف کی جائے بیما اس پر جو یا ساتھ اس کے جو لم نہیں یا فعلو کیا انہوں نے فلا پس نہیں تحسبنہم گمان کرو ہم ان کو بمفازتن کسی طرح بچے ہوئے من العذابی عذاب سے وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہوگا علیم درد دینے والا. ایک ہوتا ہے عذاب عظیم بہت بڑا، ایک ہوتا ہے علیم درد دینے والا. اور آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پیچھے کچھ پریویس لیسن میں دیکھا تھا، مہین بھی دیکھا تھا جو بے عزت والا ہوتا ہے، کہ جس میں ذلت والا عذاب ہوتا ہے، ذلت بھی ساتھ ہوتی ہے اس میں. آیا نمبر 189 وہاں اور للہ لیے اللہ کے ملکو بادشاہت السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واللہ اور اللہ علی اوپر کلی ہر شیئن چیز کے قدیر قادر ہے قدرت رکھتا ہے. آیا نمبر 190 انا بے شک فی میں خلقی پیدائش السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی واختلافی اور بدلنے میں یا باری باری آنے میں، اختلاف کرنا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنا، اللیلی رات و اور النہاری دن کے لآیاتن البتہ نشانیاں ہیں لِأُولی لیے صاحب الالباب عقل والے، یعنی کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. آیا نمبر 186 البتہ تمہیں ضرور اپنے اموال اور اپنی جانوں میں آزمائش آ کے رہے گی، اور البتہ تم اہل کتاب سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے جیسے یہود و نصارہ، تو ان کی بات ہو رہی کہ اور البتہ تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے. ایذا کی باتیں یعنی کہ تکلیف والی باتیں، کسی کو ایذا پہنچانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، مینٹلی ٹارچر کرنا. کسی کو فزیکل ٹارچر بھی ہوتا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہوتا ہے. تو کسی سے کوئی باتیں، ہمیں بعض اوقات ایسا کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے انسان اتنا دکھی ہو جاتا ہے، یا آپ تل ملانا شروع ہو جاتے ہیں غصے میں کہ بات ایسی کہی کہ جب بھی وہ بات آپ کو یاد آتی ہے تو آپ کو پھر سے ویسی ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے ایذا پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں شروع میں ہی کہ دیکھو البتہ تم لوگ اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں ان سے تم بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں تکلیف پہنچائیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے بعد آگے اس کا سلوشن بھی بتا دیا، خالی بات بتا کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، یعنی کہ تقوی اختیار کرو گے، تو پھر یہ بہت ہمت کے کام ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ کر لے یہ کاموں کو، یہ بہت عزم والے کام ہیں، ایسے معمولی کام نہیں ہے. آپ خود آپ دیکھیں کہ ابھی بعض اوقات ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، اس وقت اپنے آپ پہ صبر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کہ کوئی گیدرنگ میں کھڑا ہو کے آپ کی انسلٹ کرنا شروع کر دے تو بہت ہی کوئی ہمت والا ہوگا کہ جو چپ کر کے اپنی زبان بند کر کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ ہر ایک کو جواب دینا آتا ہے.
لیکن اس وقت اپنی زبان پہ قابو پانا یہ بہت بڑے ہمت اور حوصلے کا کام ہوتا ہے کہ انسان بغیر جواب دیے بات آگے سے چپ کر کے سنتا رہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ اسلام کی راہ میں چلیں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی۔ کسی بھی کام میں آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں، کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں ہرڈلز آتے ہیں انسان کے لیے، اور خاص طور پہ یہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم دین کے راستے کی طرف چلتے ہیں تو اس میں تو کچھ زیادہ ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس راستے پر چلیں۔ باقی جو دنیا کے کام ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی ہرڈل محسوس نہیں ہوتی، اتنے آسانی سے آپ کے کام ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ کہیں آپ جانے کا ارادہ کریں، مووی دیکھنے جانے کا ارادہ کرنا ہے، آپ نے کیا ہے، آپ دیکھیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ ارادہ کریں گی کہ میں نے مسجد جانا ہے، یا آپ ارادہ کریں کہ میں نے فلاں جگہ والنٹیئر کرنے جانا ہے، اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے جانا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے راستے میں رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو کال کر دے گا تو وہ آپ سے کسی اور کام کا کہہ دے گا، یا بچے رونا شروع کر دیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے جانا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ کون سا کام بندہ کرے گا تو اس کے درجات بلند ہو جائیں گے، تو وہ انہی کاموں سے آپ کو ہٹاتا ہے جن سے آپ کے درجات بلند ہونے ہوتے ہیں یا جن کا ریوارڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی وارن کر دیا کہ پریشانیاں، مشکلات آئیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا، کیونکہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم آئیں، کھائیں پئیں، عیش کریں اور چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، تاکہ اللہ آزما لے کہ کون ہے جو نیک عمال کرتا ہے۔ تو سورہ انبیاء میں آیا نمبر 35 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ ہم آزماتے ہیں تم کو خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں ہی طرح سے آزماتے ہیں، آپ کو شر سے بھی آزماتے ہیں اور خیر دے کے بھی آزماتے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دے کے بھی آزماتے ہیں، آپ سے نعمت چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کی آزمائش کسی چیز کے چھننے سے ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی آزمائش وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے کر آزماتے ہیں۔ کیونکہ جب ہمیں نعمتیں ملتی ہیں نا تو اس کے ملنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ سب نہیں، کچھ لوگ بہت لکی جو ہوں گے، بہت خوش قسمت لوگ کہ جو اللہ کو اپنی نعمتوں میں، اپنی خوشیوں میں بھی یاد رکھتے ہیں۔ میجورٹی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جب انہیں کوئی خوشی ملتی ہے یا ہر چیز صحیح جا رہی ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ جن کے گھر میں کوئی بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ اس وقت ان کے گھر میں ہر کوئی تسبیح لے کے پھر رہا ہوگا، آپ کو نظر آئیں گے بار بار ایکسٹرا نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو جو آزمائش آپ کی دے کر اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا وہ زیادہ مشکل آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ میری آزمائش ہو رہی ہے، اور جب کہ جس سے چھن جاتی ہے چیز اس کو تو فور شور ڈائریکٹ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، جاب ختم ہو گئی ایک دم سے، بزنس ختم ہو گیا، گھر چلا گیا، بینکرپٹ ہو گیا گھر آپ کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈائریکٹلی آپ کے دماغ میں آ جاتا ہے کہ میرے پر بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب آپ کو بہت چیزیں آپ کے پاس ہیں، کوئی کمی نہیں، آپ خوش باش چل رہے ہیں، کوئی آزمائش آپ کی زندگی میں نہیں، تو وہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بھی میرے پر بہت بڑی آزمائش ہے، کہ میں اب ان چیزوں کا کیا کرتا ہوں۔ جو پیسہ اللہ نے آپ کو دیا، کہ آپ کو بہت پیسہ اللہ نے دیا کہ آپ کو کوئی کمی نہیں، اب اس پیسے کو آپ کہاں استعمال کرتے ہیں، یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کی اولاد نیک ہے، تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر آپ کو صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اپنے باڈی کے ساتھ اس کو کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنی اس انرجی کو، اپنی اس اسٹرینتھ کو کہاں پہ آپ یوز کریں گے۔
تو یہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں تو اگر آپ ان نعمتوں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور جب آپ اللہ کی ہی دی ہوئی نعمتوں کو اس راستے پہ نہیں لگاتے، اللہ کے بجائے اس پہ لگانے کے آپ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ لگاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ناشکری کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر انسان کی نعمتیں جو ہیں وہ چھین بھی لیتے ہیں. تو یہ آزمائش تو ہونی ہی ہے، ہر کسی کی ہونی ہے، اب اس سے تو ہم اسکیپ کر نہیں سکتے. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس چیز کو پہچان جائیں کہ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دیں، تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پہ، یہ نعمتیں میرے رب نے دی ہیں، اس لیے مجھے دی ہیں تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اس چیز کو پہچان جائیں کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں یہ میرے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم سارا کا سارا کریڈٹ اپنے اوپر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو نعمتیں آسائشیں ہمیں ملتی ہیں اس میں ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تو میری محنت کی وجہ سے ملی ہیں، میرے ایفرٹس ہیں اس کے اندر، تو ہم اللہ کو دیتے ہی نہیں اس طرح سے اس چیز کا کہ نہیں یہ تو میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں، تو اللہ نے اگر دی ہیں تو اللہ کسی بھی ٹائم ان کو واپس بھی لے سکتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ نعمتیں میرے اللہ نے دی ہیں اور اس لیے دی ہیں تاکہ وہ دیکھے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ ناشکر ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندوں میں بن سکیں. تو شکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ شکر کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح جگہ پر لگائیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ، اللہ کی اطاعت پہ لگانا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہوتا ہے شکر گزاری والا ایٹیٹیوڈ. کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نہ کہ اس کو کسی ایسے کاموں میں لگانا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. تو آپ دیکھیں بعض اوقات بچوں کو ہم یہی نہیں بتاتے، نمازوں کے طریقے نہیں بتاتے، نماز پڑھنے کا چھوٹے ہوتے ہم سکھاتے نہیں، پھر جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ ان کو نمازیں پڑھیں. بچے نماز نہیں پڑھتے. کیسے پڑھیں گے بچے نماز جب آپ نے کبھی ان کو سکھائی نہیں؟ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی ان کو کیا، تھوڑے بڑے ہوں گے تو سکھا دیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اپنی اولاد کو آپ چاہیں تو آپ ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا سکتے ہیں، اسی اولاد کو آپ اپنے لیے گناہ کا سبب بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم فوت ہو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تو یہی ہماری اولاد جب ہمارے پیچھے نیک اعمال کرے گی، ہمارے لیے مغفرت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے گی، تو اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن یہی اولاد جب ہمارے جانے کے بعد پیچھے کوئی بھی گناہ والے جو کام کریں گے تو آپ دیکھیں کہ اس سے انسان جو قبر میں ہوتا ہے اس کو قبر میں بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ان کو استعمال کر سکیں. اسی طرح صحت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے باڈی میں کوئی ایسی ڈیزیز آپ کو نہیں لگی ہوئی، کوئی کرونک النس نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ کر نہ سکیں. آپ چلتی پھرتی ہیں، آپ کو اللہ نے ایک ذہن دیا ہے، آپ دماغ دیے جس سے آپ سوچ سکتے ہیں. تو آپ اپنے دماغ کا استعمال کہاں کرتی ہیں؟ آپ اس کو قرآن سیکھنے میں کرتی ہیں یا آپ اس کو لوگوں کے پیچھے جاسوسی کرنے میں استعمال کر رہی ہوتی ہیں، کیا سرائیوں میں کر رہی ہوتی ہیں، جس بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں سوچنا، تجسس کرنا، یہ چیزیں دماغ ہے نا، کہیں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، غلط کاموں میں بھی لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ کی جو صحت ہے وہ بھاگ دوڑ آپ کی کہاں ہوتی ہے؟ بازاروں تک ہوتی ہے. ایک تو وہ بازار ہیں جو آپ کی نیسیسٹی ہیں کہ جیسے آپ کو گروسریز چاہیے ضروری کاموں کے لیے. ایک ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جس شاپنگ کا شوق ہوتا ہے، بہت زیادہ کریز ہوتا ہے،
تو وہ بس ہر دوسرے دن جا رہے ہیں جی، شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے، بس ایسی چکر لگانے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں منع ہیں. آپ اسی کی بجائے اپنا باڈی اللہ نے جو آپ کو ایک دیا ہے، آپ اس کو اچھے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ لگائیں. آپ اس کو کسی کی مدد کرنے میں لگا دیں، کوئی والنٹیئر کر لیں کہیں پہ، مسجد جانے کے لیے لگائیں. بچوں کو کوئی ایسی اسلام کی کلاس ہو رہی ہے جہاں پہ اسلام کے بارے میں بتایا جائے، قرآن کے بارے میں بتایا جائے، ایسی جگہوں پہ آپ لے جائیں. کوئی آپ کے کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ساری آسائشیں دی ہیں، آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، ٹرانسپورٹیشن آپ کے پاس ہے، تو آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جیسے اولڈ لوگ ہیں، کافی ایجڈ ہیں، وہ ان کو اتنا نہیں آتی چیزیں، جیسے کچھ فارمز ہوتے ہیں وہ اپنے نہیں کر سکتے، کوئی اپلیکیشن فل نہیں کر سکتے، آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں ان کی. تو اپنی اپنی دیکھیں، سب سے پہلے تو ریکگنائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. تو پھر ان کو آپ دیکھیں کہ میں ان کو کس طرف لگا رہی ہوں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ لگا رہی ہوں، یا اللہ کی کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں ان کو لگا رہی ہوں. سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی. سورہ بقرہ آیا نمبر 155 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، مال سے، جان سے، پھلوں سے، خوف سے، بھوک سے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آزماؤں گا. اب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بندے کو ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزما لے گا. ہو سکتا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ مال سے آزما لے، کسی کو اللہ تعالیٰ جان سے آزما لے، کسی کو اللہ بھوک سے آزما لے، اور کسی کو اللہ خوف سے آزما لے. ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہوگا، آزمائش جو ہوگی ہر ایک کی فرق ہوگی. اسی طرح آزمائشوں میں اگر آپ دیکھیں تو انسان جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی آزمائش اس کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے. جتنا ایمان کسی کے اندر زیادہ ہوگا، اتنی اس کی آزمائش زیادہ مشکل ہوگی. جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کی آزمائش تو کہہ لیں کہ آپ ہوگی ہی نہیں یا بہت کم ہوگی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ آزما کے کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ تو آزماتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹیسٹ کے لیے تیار ہوں تو پھر میں آپ کا ٹیسٹ لیتا ہوں. اور ٹیسٹ لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اگلی کلاس میں پروموٹ کرنا ہوتا ہے. آپ ٹیسٹ دیں گے تو اگلی کلاس میں جائیں گے نا. جیسے دنیا کے بھی دیکھیں ٹیسٹ ہوتے ہیں، جب تک آپ ایک ٹیسٹ ایک کلاس میں نہیں دیتے، آپ کو آگے کلاس میں موو نہیں کیا جاتا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو آزمانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کے درجات کو بلند کرنا اور ان کو آگے پروموٹ کرنا، ان کا لیول یا ان کا رینک جو ہے اس کو ریز کرنا. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ جب آزمائش آئے تو اس وقت انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور جب اچھے حالات ہوں، یعنی کہ جب آزمائش نہیں ہے، تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور جیسے ہی کوئی آزمائش آئے تو اس میں واویلے نہیں مچانے چاہیے، اس میں آگے سے اپنے گلے شکوے نہیں شروع کر دینے چاہیے. اس وقت آپ کو صبر کرنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے، اور ایک دن یہ چلی جائے گی. ہر وقت تو نہیں رہتی نا آزمائش، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتی. آزمائش کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے تو وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ، ان سے تم بہت سی ایسی باتیں سنو گے جو تمہیں بہت تکلیف پہنچائیں گی، اور یہ تھوڑی نہیں ہوں گی، کافی زیادہ ہوں گی. یعنی کہ یہ سم ٹائم یہ اذیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ سب نے کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کو فزیکل آپ کو کوئی ٹارچر کرے وہ اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا آپ کو مینٹل ٹارچر تکلیف دیتا ہے. کیونکہ فزیکل ٹارچر ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہوا، آپ کا باڈی جیسے ہی ہیل کرتا ہے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن جو زخم آپ کی روح میں لگتے ہیں، جو آپ کا مینٹل ٹارچر آپ کو کوئی کرتا ہے، اس کی وجہ سے دیکھیں انسان کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور کیسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان کا سیلف اسٹیم ختم ہو جاتا ہے، انسان بہت سکیئرڈ ہو جاتا ہے. کبھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں کہ جن کو کنٹینیوسلی اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کی ذہنی حالت کس طرح کی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ سب تو ہوگا ہی. تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے
اور تقوی اختیار کرنا ہے. اور اگر تم یہ 2 کام کرو گے، بے شک یہ دونوں کام آسان نہیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑے عزم والے کام ہیں. تو اس سے ہمیں ایک بہت بڑا جو لیسن ہمیں لائف کا ملتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی لائف گزارنے کا رول اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں مشکلات تو آئیں گی ہی، اپنوں کی طرف سے بھی آئیں گی، غیروں کی طرف سے بھی آئیں گی. سم ٹائم آپ کے دوستوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، کبھی آپ کے دشمنوں کی طرف سے بھی آتی ہیں، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے آتی ہیں. تو کہیں سے بھی آ سکتی ہیں، کسی بھی فارم میں آ سکتی ہیں. تو آپ نے ایسی ہر موقع پر آپ نے صبر سے اور تقوی سے کام لینا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نماز کے ساتھ بھی، صبر اور نماز کے ساتھ آپ جو ہے اپنے اس پریشانی کے اندر ان چیزوں کو، یہ آپ کے ٹول ہیں جن سے آپ ان آزمائشوں سے آسانی سے گزر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ٹولز ہیں جو ہمیں دے دیے ہیں. تو نماز ہو گئی، دعا ہو گئی. اور دعا کتنی امپورٹنٹ ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اپنا. اور صبر ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کو برداشت کرنا، پیشنس. اور اس میں انسان دل میں بھی صبر کرتا ہے، اپنی زبان سے بھی کرتا ہے، اور اپنے باڈی پارٹ سے بھی کرتا ہے. باڈی پارٹس آپ کے جو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، سب چیزیں آپ لے لیں. تو دل میں بھی انسان، یہ نہیں ہے کہ زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بس میں تو صبر کر رہی ہوں، لیکن اب دل میں آپ کے عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، دل میں آپ کے کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہیں. تو آپ کی دل، زبان اور باڈی پارٹس آپ کے جو ہیں، یہ سارے ایک ہی پیج پر ہونی چاہیے. اور اعضاء جو ہیں، باڈی پارٹس آپ کے، اس میں آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو روکیں ایسی چیزوں سے جو گناہ والے کام ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو ایسی چیزوں میں استعمال نہ کریں، ایسی چیزیں نہ ان سے کریں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک شخص آیا. اس شخص نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کرس کرنا شروع ہو گیا، کہ ان کو بری بری باتیں کہنے لگ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، خاموش رہے، مسکراتے رہے. اور حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی خاموش تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خاموشی سے مسکرا رہے تھے، اور ابو بکر صدیق بھی چپ کر کے کھڑے ہیں. آخر وہ ایک وقت آیا کہ وہ بول پڑے آگے سے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس بندے کو آگے سے جواب دیا. تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک تو میں خاموش تھا تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ وہاں پہ کھڑے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو آگے سے جواب دیا تو آپ وہاں سے چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم بولے تو شیطان آ گیا اور فرشتہ چلا گیا. یہ اتنی زبردست مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ یہ اس سے میں اپنے اندر کافی زیادہ، آپ کہہ لیں تزکیہ ہم اپنا کرتے ہیں نا، اپنی اپنی اصلاح کرتے ہیں. تو کبھی کوئی بات آپ کو کوئی بندہ بول دیتا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف پہنچتی ہے، تو میں اس واقعے کو یاد کر لیتی ہوں. تو بتانے کا مقصد بھی یہ تھا، چونکہ یہ اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت میں، کہ پریشانیاں، آزمائشیں، مشکلات تو آئیں گی ہی. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بہت بڑی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب انسان آپ کو کوئی قرض کر رہا ہوتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ خاموش ہوتے ہیں تو پھر آپ کے فرشتے آپ کے بیہیف پہ اس کو آنسر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ خود سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کی جگہ شیطان آ جاتا ہے. تو جب شیطان آتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ شیطان پھر اس کے دل میں بھی ڈالے گا، دوسرے کے بھی ڈالے گا، کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے اس چیز سے. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کے درمیان صلح صفائی ہو. تو اگر فرشتے آپ کے پاس ہیں تو آپ نہیں چاہیں گے کہ فرشتے وہاں سے جائیں اور شیطان اس جگہ پہ آ جائے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کسی کے آگے نہ بولیں، خاص طور پہ ایسے موقع پر جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بولنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. بعض اوقات کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ جب بول رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کو
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سامنے والا جو بندہ ہے نا یہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے اس وقت، اور وہ آپ کو قرض کیے جا رہے ہیں. آپ اس وقت آگے سے بولیں گے تو کیا ہوگا، بات مزید بڑھ جائے گی اور بجائے کم ہونے کے لڑائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بالکل بھی ان کے دماغ پہ اتنا غصہ ہے، ان کے دل میں، زبان پہ، کہ آپ جو بھی بولیں گے نا ان کو کوئی چیز ان کے دماغ میں جائے گی نہیں. تو پھر اس وقت انسان کا چپ ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ چپ کر کے سنتے رہیں، کیونکہ اس وقت آپ لیٹ یور اینجلس ٹاک. خود کیوں کریں، اپنے فرشتوں کو لگا دیں کام پہ کہ وہ آپ کی جگہ پہ جواب دیں. اور یہ بہت بڑے عزم والا کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے کہ آپ کو کوئی برا بلا کہہ رہا اور آپ چپ کر کے سنتے رہیں. تبھی تو دیکھیں پھر اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. تو یہی بات ہے کہ کبھی کوئی باتیں ہمیں بہت سے لوگوں کی نہیں بھی اچھی لگتی، کچھ لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، کچھ ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے کہ خاموشی زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ آگے سے جواب دیں، صفائی پیش کرنے لگ جائیں، ڈیفینسو ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے بچنا چاہیے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کیوں کہا ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو؟ کیونکہ صبر تقوی کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتا نا. آپ جب تک آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا، اللہ کی کانشیس نہیں ہوں گے آپ اس بارے میں کہ ایک اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ صبر کر نہیں سکتے. اور تقوی جو ہوتا ہے یہ کانشیسنیس ہوتی ہے آپ کے دل کی، کہ آپ کا دل جو ہے وہ اویئر ہے، آپ کا دل الرٹ ہے، دماغ الرٹ ہے آپ کا، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں. اور یہ تقوی جو ہے یہ انسان کو ایسا بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھاتا ہے، ایسے ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کرنا شروع کر دیتا. ہر کام کرتا ہے اس کے کانسیکوینسز ذہن میں رکھ کر کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ کام کرنے سے میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا. تو یہ چیزیں ہیں جو تقوی کے اندر آ جاتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ میرا اس کام کو کرنے کے بعد اینڈ ریزلٹ ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، اس کو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں گے یا مجھ سے ناراض ہوں گے. اور پھر ایسا بندہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے وہ اپنے سارے معاملات اللہ سے ڈرتے ہوئے ہی کرتا ہے. ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی خوشی کا معاملہ ہو چاہے غم کا معاملہ ہو. خوشی میں بھی آپے سے باہر نہیں ہو جاتا، تو اس وقت بھی اس کے دل میں اللہ کا ہی خوف ہوتا ہے کہ نہیں، اگر میں یہ خوشیوں میں، جیسے انسان ہوتا ہے نا بہت زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ ایسے ایسے کام بھی کرنے لگ جاتے ہیں، شو آف کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ پیسے کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کام بھی جو اللہ کی نافرمانی میں آ جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور تقوی جس کے اندر ہوگا وہ پھر اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. آیا نمبر 187. اور جب لیا اللہ نے پکا وعدہ یا پکا عہد ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، یعنی کہ یہود و نصارہ، کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پہ بیچ ڈالا. ان کا یہ سودا بہت برا ہے. میثاق کہتے ہیں ایسا عہد جس کے اوپر قسم لی گئی ہو، قسم دے کے کسی سے وعدہ کرایا جائے، کوئی ایسا کہ قسم دے کے کوئی عہد آپ سے لیا جائے، اس کو میثاق کہتے ہیں، یعنی کہ پکا عہد جسے آپ توڑ نہ سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں بتایا کہ ان سے عہد کس چیز پر لیا گیا تھا. ان سے لیا گیا تھا کہ تم اس کتاب کو، اور خاص طور پہ اس کتاب میں جو نشانیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی آنے والے تھے آخری نبی، کہ تم ان کی نشانیوں کو اور اس کتاب کو نہیں چھپاؤ گے، ان کو ضرور بیان کرو گے تم. اور چھپانا کیا؟ جیسے کتاب کو چھپانا، علم کو چھپانا، اور اللہ کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی تھیں ان کو چھپانا، کہ یہ کام تم نہیں کرو گے. پکا عہد اللہ نے ان سے لیا تھا. لیکن جیسا ایٹیٹیوڈ ہم اب تک دیکھتے آئے کہ یہود جو تھے یہ تو جو بھی عہد ہوتا تھا ہر عہد کا اپوزٹ ہی کرتے تھے.
کوئی وعدہ پورا نہیں کرتے تھے، جو کام ان کو دیے گئے کوئی کام اس طرح سے پورا نہیں کرتے تھے، ہر ایک میں وہ کوئی نہ کوئی ایسی نکال لیتے تھے چیز. جیسے انہوں نے وہ سیٹرڈے والے دن کا ان کا ایک ہے نا آزمائش ان کی سبت والی، اس میں بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ اسی طرح ہی مچھلیاں پکڑنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ آپ مچھلیاں ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے، تو انہوں نے اس کی بھی کوئی جگاڑ نکال لی تھی، کوئی طریقہ نکال لیا تھا اس کا بھی مچھلیاں پکڑنے کا. تو اس کام میں تو یہ ماہر تھے. اور انہوں نے عہد کر کے وعدہ کر کے ایز یوزول اپنے وعدے کو توڑ دیا، اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا. پشت کے پیچھے ڈالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دینی، آپ نے اس کو جسٹ پیچھے پھینک دیا کہ یہ تو بیکار ہے، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت میں انہوں نے کیا سودا لے لیا کہ جو بالکل ہی آپ کہہ لیں گھاٹے کا سودا تھا. بہت تھوڑی قیمت میں انہوں نے یہ سارا کچھ جو تھا بیچ دیا، یعنی کہ اپنی آخرت کو بیچ ڈالا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے. کیونکہ دنیا کا فائدہ جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بھی آپ سال دنیا میں لگا لیں، وہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ٹائم ہے. کیونکہ آخرت جو ہے وہ تو اٹرنل ہے، جبکہ زندگی دنیا کی جو ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے. تو اس کا بدلہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بدلے انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کو دے کر. تو اس میں لیسن دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کو آگے پہنچانا بہت ضروری ہے. جب کسی کے پاس علم ہو تو پھر اس کو چھپانا نہیں چاہیے. کسی بھی قسم کا علم، ایسا نالج جو کسی کو فائدہ دے سکتا ہو. تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل ایسی دی ہے، آپ کے اندر کوئی کوالٹی ایسی ہے کہ آپ کے خیال میں کہ کسی کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کو ان کو چھپانا نہیں چاہیے. آپ کو بھی ان کو دوسروں کو، جیسے آپ کسی کی ہیلپ کے لیے یوز کر لیں یہ چیزیں، لیکن کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نالج ایسا دیا ہے، کوئی اسٹڈی آپ نے ایسی کی ہے کہ جس سے آپ کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کمیونٹی کو سرو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اچھا پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے قرآن پڑھ سکتے ہیں. تو پھر آپ آگے ان لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں جن کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. پھر اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فہم دی ہے اس کی کہ آپ قرآن کو سمجھتی ہیں، اس کی آیات کو، تو جتنا پورشن بھی آپ کو آتا ہے آپ آگے پہنچا دیں، آگے کسی کو سمجھا دیں. سورہ فاتحہ ہی آپ کو خالی آتی ہے تو سورہ فاتحہ ہی سکھا دیں کسی کو. اگر آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے اچھی، آپ کو اچھے ترجمے کے ساتھ آتی ہے، آپ کو اس کے میننگز پتہ ہیں، تو آپ وہ کرا دیں، لوگوں کو وہ سکھا دیں. کچھ بھی، چاہے ایک آیت آپ کو آتی ہے تو آپ وہ ایک آیت سکھا دیں کہ چھپانا نہیں ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر ڈالی ہے کہ جو بھی چیز کا اب آپ کو علم ہے اس میں وہ بھی آ جاتی نا. دیکھیں جیسے کہ آپ کو کوئی کھانا پکانے کی ریسیپیز ہیں، آپ کو بہت اچھا کوئی چیز بنانی آتی ہے اور لیکن آپ کسی کو بتا نہیں رہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی ایسی بنانی شروع کر دیں، آپ نہیں بتاتے، یہ بھی چیز ایسے آ جاتی ہے اندر. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے کسی کا فائدہ ہو سکے تو پھر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. تو علم نافع کیا ہوتا ہے؟ نفع دینے والا علم. تو ایسا علم جس سے کسی کو فائدہ ہو کسی بھی طریقے سے، تو ایسا علم جو ہے وہ چھپانا خاص طور پہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. اور قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی. آگ کی لگام، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے ایسی چیزوں سے. اب دیکھیں جو بھی کچھ ہم پڑھتے جاتے ہیں، جو کچھ آپ کو نئی بات یہاں پہ پتہ چلتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس بات کو آگے پہنچا دیں. کوئی حدیث آپ کو نہیں پتہ چلتی ہے، کوئی حدیث آپ نے سیکھی ہے، پڑھی ہے، تو آپ آگے بتا دیں، آگے سکھا دیں وہ چیز. بس اس کام کو نا بس اپنے اندر ہی نہ لینے کے بس میں اپنے ہی خود سیکھوں، خود فائدہ اٹھاؤں اور پھر اس دنیا سے چلی جاؤں. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ان کو کوئی پڑھنے کو کوئی چیز بتاتے، کوئی تسبیح بتاتے تھے کسی آزمائش میں، یہ تسبیح کر لیں. پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ وہ تسبیح کسی کو بتاتے نہیں تھے،
وہ کہتے تھے کہ نہیں، اگر میں نے کسی کو بتا دی تو ایک تو ریزن یہ کہ پھر اس کے بھی کام بننے شروع ہو جائیں گے، اور یا دوسری چیز یہ بھی سم ٹائم لوگوں کے دل میں آتی تھی کہ ہو سکتا ہے اگر میں اس کو بتا دوں تو میرا اپنا کام نہیں ہوگا، پھر میرے پہ اثر نہیں کرے گی یہ چیز. آئی ڈونٹ نو یہ چیز کہاں سے آئی ہے، کہاں سے سیکھی ہے یہ، لیکن اس طرح میں نے خود بہت سے ایسے لوگوں کو سنا ہے کہ جو بہت سی چیزیں کچھ پڑھتے تھے لیکن وہ پھر بتاتے نہیں تھے کسی کو بھی کہ میں نے اگر یہ بتا دیا تو میرا کام بھی نہیں ہوگا. آیا نمبر 188. ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا، یعنی کہ اپنے جو کارنامے انہوں نے کیے ہیں ان پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ دین کے بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے بھی ہو سکتے ہیں وہ کارنامے. تو ایسے کاموں پہ وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے کہ ان کی تعریف ہو، ان کی واہ واہ ہو، لوگ ان کو اپریشیٹ کریں، لوگ ان کو کریڈٹ دیں چیزوں کا. اور خاص طور پہ وہ پھر کرتے ہیں محبت اس چیز سے، ایسی چیزوں سے تو کرتے ہی ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا، چھوٹا سا بھی کام کیا تو اب ان کو ہوتا ہے کہ بس مجھے لوگ جانیں، مجھے کریڈٹ دیں اس کا. لیکن ایسے کاموں کے لیے بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا نہیں ہوتا اس کا بھی کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہ بس ایسی ڈینگیاں مارتے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام بھی، میں تو ایسے بھی کرتی ہوں، میں تو یہ بھی کرتی ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ یہ نہیں کر رہے ہوتے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کہہ لیں کہ کوئی کہے کہ میں تو بھئی پوری نمازیں، میں تو کوئی نماز مس نہیں کرتی، میں تو تہجد بھی اٹھ کے پڑھتی ہوں، جبکہ آپ نہیں پڑھتے. آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ کی نمازیں ریگولر نہیں ہیں، آپ کوئی نماز پڑھتے ہیں، آپ کوئی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے جب آپ گیدرنگ میں ہوتے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو اتنی ساری چیریٹی دیتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. کیا مقصد ہوتا ہے اس چیز کا؟ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کی شہرت ہو، وہ فیمس ہو جائے، کہ لوگ اس کو جانیں ان الفاظ سے کہ کتنی یہ جنرس ہے بندی، کتنا دیتی ہے، واہ یہ کتنی عبادت کرتی ہے، ہر وقت ذکر کرتی ہے. اب آپ عام حالات میں اکیلے میں ہوں تو آپ ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ جب گیدرنگ میں بیٹھے ہیں تو آپ تسبیح پکڑ لیں ہاتھ میں، لوگوں پہ یہ امپریشن ڈالنے کے لیے کہ میں تو بہت ہی بس اللہ والی ہوں، میں تو بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہوں، تو میں تو اس طرح محفل میں بھی بیٹھی تو میں وہاں بھی بیٹھی تسبیح کیے جا رہی ہوں. تو یہ چیزیں اگر آپ عام حالات میں یہ کام نہیں کرتے، باہر صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ بھی شرک میں آ جاتی ہیں چیزیں، گناہ ہے ان کا بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے کیے ہیں اور جو نہیں بھی کیے، تو آپ ان کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ جو بھی چیزیں یہ کر رہے ہیں کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے. کہ کبھی ایسے نہ آپ کے دماغ میں آئے، ایسے گمان میں آپ کے نہ آئے کہ یہ اس طرح سے اتنے کام اس طرح کیے جاتے ہیں، کریڈٹ بھی لے رہے ہیں لوگوں میں، اپنے شو آف بھی کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں گمان نہ کریں کہ ان کی پکڑنی ہوگی. ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو بہت زیادہ عذاب ہوگا، اور وہ عذاب بھی کون سا ہوگا؟ دردناک، درد والا عذاب ہوگا. ایک عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو درد ہے ہی، ایک جو خود اللہ جس کو کہہ دے درد والا عذاب، تو آپ سوچیں وہ کتنا تکلیف والا عذاب ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں جس کے لیے انسان اپنی شو آف کرتا ہے تاکہ لوگوں میں وہ مقبول ہو سکے، فیمس ہو سکے، اس کی واہ واہ ہو سکے، لوگ اس کو اچھا جانیں. آیا نمبر 189. اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قادر قدرت سے ہے، کہ قادر ہونا کسی چیز کی قدرت رکھنا. تو قدرت ہوتی کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے کے قابل ہونا بغیر عاجز ہوئے، بغیر عاجزی کے، کہ آپ اس کو کر سکیں، آپ عاجز نہیں ہیں اس میں، کہ آپ کی اتنی قدرت ہے کہ آپ اس کام کے کرنے کے قابل ہیں. اور اسی طرح ایک ورڈ آتا ہے قوت بھی آتا ہے نا، طاقت جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو کرنا کمزوری کے بغیر، کہ کسی کمزوری کے بغیر کسی کو کام کو کرنا، وہ قوت میں آ جاتا ہے. تو ساری قوت، ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ساری ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے. آیا نمبر 190. آسمانوں اور زمین کی پیدائش. ابھی پچھلے میں بھی دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین ہی کی بات کر رہے تھے.
اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں ہے، کسی کسی کے لیے. کس کے لیے؟ خاص لوگوں کے لیے. اور وہ خاص لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل والے لوگ، اولو الالباب، ایسے لوگ جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے، سب کے لیے نشانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں باہر بکھری ہوئی ہیں کائنات میں، ان سے سبق وہی لیں گے جن کے پاس عقل ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں ان چیزوں میں. اور یہاں سے اس والی آیت سے لے کر سورہ آل عمران کی آخری آیت تک، جو آیت نمبر 200 ہے، یہ والی آیات جو ہیں بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات رات میں جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ایسے آپ کہہ لیں کہ جیسے ابھی بیڈ پہ آپ لیٹے ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو بستر سے اٹھنے سے پہلے ہی وہ یہ والی 10 آیات جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے، اور پھر پڑھ کے پھر وہ اٹھتے تھے. تو ڈیلی ان کا یہ ایک روٹین تھی کہ وہ تہجد کے ٹائم میں اس کو پڑھا کرتے تھے. آپ میں سے وہ لوگ جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کوشش کریں کہ ان آیات کو آپ لوگ بھی پڑھیں، کیونکہ آپ جب اس کو پڑھیں گے، ایک تو آپ کو قرآن پڑھنے کا اجر ہوگا، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنے کا اجر ہوگا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو یہ، اور دوسرا آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ان آیات کو ہم لوگ یاد کر لیں، پھر آپ کو وہ بار بار کھول کے نہیں دیکھنا پڑے گا. اور ایسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ایک آیت کر کے اس کو یاد کریں بآسانی جتنا آپ کر سکتے ہیں، لیکن ان آیات کو یاد ضرور کریں. 2 دن لگا لیں بے شک آپ ایک آیت کو یاد کرنے میں، لیکن کریں، کیونکہ اس کے اندر تو کچھ تو دعائیں ہی ہیں کہ آپ جب ان کو یاد کر لیں گے آیات کو، تو کچھ تو آپ نے ایسی جیسے دعاؤں کو ہی یاد کر لیے جو آپ اپنے تشہد میں، آپ اپنے سجود وغیرہ میں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتی ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کم از کم 10 آیات کو ہم لوگ یاد کر لیں، پھر ہم اس کو قرآن میں بھی اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ تو تہجد میں تو ہے ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح ایک روایت ہے کہ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے زیادہ کوئی عجیب جو چیز کوئی ہوئی تھی نا، جو آپ نے ان میں کبھی دیکھی ہو تو وہ مجھے بتائیں. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو عجیب لگی ہو تھوڑی، تو مجھے کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز بتائیں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان ہی جو تھی عجیب تھی. ہاں، لیکن ایک عجیب واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور وہ یہ تھا کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور وہ لحاف میں میرے ساتھ ہی تھے. تو پھر فرمایا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کر لوں؟ پھر بستر سے اٹھ کے وضو فرمایا. اب دیکھیں یہ اجازت وہ فرض نماز کی نہیں مانگ رہے، یہ نفل نماز کی، تہجد کے لیے وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر تمہارے لیے تم اجازت دو تو میں اٹھ کے کچھ اللہ کی عبادت کر لوں. پھر وہ اپنے بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو تھے وہ ان کی چیسٹ تک آ گئے. اتنا روئے کہ چیسٹ آپ کی جو تھی گیلی ہو گئی ان کے آنسوں سے. اور پھر رکوع میں گئے تو رکوع میں بھی مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. حضرت بلال آئے اور نماز کی اطلاع دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اس کا شکریہ میں گریہ زاری نہ کروں، جبکہ آج کی شب اللہ نے مجھ پہ یہ آیات نازل فرمائی
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آیت نمبر 200 تک، یہ والی آیات جو تھیں تلاوت کی، تو یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان آیات کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رونا ہے، کیونکہ سمجھ جاتی تھی نا چیز، اور پتہ تھا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے، کیونکہ اس میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی ہی چیزوں کا بیان ہے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ اپنی کلاس میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ٹرانسلیشن بھی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے ان آیات کو پڑھ کے۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، آپ دیکھیں آیات کی ترجمہ نہیں آتا، بات سمجھ نہیں آتی، تو پھر رونا بھی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں رونا ہے کہاں ہنسنا ہے۔ کبھی جہاں ہنسنا ہوتا ہے وہاں رو رہے ہوتے ہیں، جہاں رونا ہوتا ہے وہاں ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی آپ قاری کو سنتے ہیں، کسی کی ریسیٹیشن سنتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم ایسے منہ اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے، پتہ نہیں چل رہا ہوتا کیوں رو رہے ہیں یہ، کیونکہ ہمیں تو رونا نہیں آتا، جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو رونا کس بات پہ آئے گا، لیکن ان کو چونکہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اسی لیے ان کو رونا بھی آتا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اس کتاب کو اتنا تو سمجھ لیں کم از کم، کہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کم از کم خوشخبری مل رہی ہے یا کوئی عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، کہ ہمیں یا رونا ہے یا ہنسنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اتنا تھوڑا سا ہمیں کم از کم آنا چاہیے قرآن کے بارے میں۔ پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ریسائٹ کرنے کے بعد کہا کہ تباہی ہے اس کے لیے کہ جس نے ان آیات کو پڑھا اور پھر ان پہ غور و فکر نہیں کیا۔ تو اب ہم نے بھی یہ آیات جو نیکسٹ آیات ہماری ہوں گی نیکسٹ لیسن میں، ان کو آپ لوگوں نے بہت اٹینٹیولی پڑھنا ہے، سننا ہے، غور سے توجہ سے سننا ہے، الرٹ ہو کر۔ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو نیکسٹ لیسن ہوگا ہمارا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس کے بعد سے پھر جب تہجد میں اٹھتے تھے تو پھر اٹھنے سے پہلے ہی ان آیات کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولو الالباب جو کہا ہے کہ عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو عقل مند انسان جو ہوتا ہے، جب زمین اور آسمان کی پیدائش، سورج چاند کی گردش، دن اور رات کی آمد و رفت کو دیکھتا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو کائنات میں ہیں، جب وہ ان پہ غور و فکر کرتا ہے، ان کے سسٹم کو دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں کس طرح کام کر رہی ہیں، کیسے ایک آرگنائز طریقے سے یہ سب کام چل رہے ہیں۔ کبھی آپ یہی سوچ لیں چلیں، ویسے تو اتنی نشانیاں ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن آپ یہی دیکھ لیں کہ دن اور رات کا آنا جانا، کیسے ایک آرگنائز طریقے سے یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ سورج آتا ہے، پھر چاند آتا ہے، ایک چیز آتی ہے ایک جاتی ہے، ٹائمنگ فکس ہے، اتنے سے اتنی دیر تک ڈے ہوتا ہے، اتنی سے اتنی دیر تک نائٹ ہوتی ہے، سوائے اس کے وہ جو تھوڑے بہت چینجز اس کی موومنٹ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز تو آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سن رائز یہ اتنا ٹائم پہ ہوتا ہے، سن سیٹ اتنے پہ ہوتا ہے، تو کون ہے جو چلا رہا ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی آپ دیکھیں کہ سورج جو کبھی آج ادھر نظر آ رہا ہے، کل ادھر چلا گیا، کبھی نیچے آ گیا، کبھی اوپر چلا گیا، فٹ بال کی طرح کبھی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، زمین بھی ہماری ایسی اوپر نیچے گھوم رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی یہ پڑھا ہوگا سسٹم سائنس میں، آپ نے کبھی دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں نا کہ سورج ہوتا ہے، پھر اس کے گرد جو ہیں سارے پلانٹس جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں، سرکل میں ہے نا، ایک آربٹ ہے ان کا، اور اسی کے اندر ہے۔ اب ارتھ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں گھومتی ہے، ویسے بھی گھومتی ہے اور ایک آربٹ میں بھی گھوم رہی ہے۔ کون گھما رہا ہے؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں وہاں پہ لگائی، اتنی ہم ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہمارے پاس، ہم اتنے ترقی کر گئے، اس کے باوجود ہم ایک چیز کو بھی کنٹرول اس طرح نہیں کر سکتے کہ آج آپ کہہ دیں کہ چلیں، کچھ کنٹریز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں کتنے 6 مہینے ان کے پاس دن ہے تو دن ہی چلے جا رہا ہے، رات ہے تو رات ہی چلی جا رہی ہے۔ تو اگر انسان کو اتنی سمجھ آ گئی، اتنا اس کا اختیار ہو گیا، تو وہ تو چاہے تو اس کو چینج کر سکتا ہے نا ایسی چیزوں کو، کہ چلیں ہم اس کو بھی ایک ریگولر بنا دیں، نہیں کر سکتے۔ تو جب انسان، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، یعنی کہ وہ غور و فکر کرنے والی عقل، یہ وہ عقل نہیں ہے کہ جو ایک ہمیں تھنکنگ، بس یہ دماغ ایک ملا ہوا ہے۔ ہر دماغ والا بندہ وہ
اس کو اولو الالباب نہیں کہیں گے. کتنے سائنٹسٹ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جنہوں نے اتنی ڈسکوریز کی ہیں، کتنی چیزیں انوینٹ کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان نشانیوں سے لیسن نہیں لیتے، حالانکہ دماغ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر جو اولو الالباب کی بات ہو رہی، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سسٹم جس طریقے سے کام کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی ہستی ہے جو اس کو چلا رہی ہے. اور یہ چیزیں اس کو لنک کرتی ہیں، اس کو کنیکٹ کرتی ہیں اللہ کے ساتھ، کہ انسان اگر کسی کو نہیں بھی خدا کی پہچان، جیسے کہہ لیں کہ وہ مسلمان نہیں بھی ہے، لیکن اگر وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ ضرور اللہ تک پہنچ جائے گا. کہ پھر اس کو یہ آئے گا، وہ ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں آئے گا کہ نہیں، یہ چیزیں جس نے بنائی ہیں، کوئی ایسا ہے جس نے یہ سب بنایا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ ہستی، کوئی ایسی ہستی ایک ہے کہ جو قدرت رکھتی ہے ہر چیز پہ، اور اس کے پاس ہر چیز کا اختیار بھی ہے. وہی یہ کام کر سکتا ہے نا جس کے پاس قدرت ہوگی. تو اس میں آسمان میں، زمین میں، اس کی پیدائش میں، ہر چیز میں نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. اب زمین میں آپ دیکھ لیں کتنی چیزیں انڈر گراؤنڈ ہیں، زمین کے نیچے کتنی آپ کو چیزیں، معدنیات ملتی ہیں. مائنز انسان بناتا ہے تو اندر کتنی چیزیں آپ سم ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں. پھر اس کی لیئرز ہیں زمین کی. پھر آپ آسمان کو دیکھ لیں، آسمان کی کتنی لیئرز ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، گیلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں، پلینٹس ہیں. اور پھر آسمانوں کو، خالی آپ آسمان کو دیکھیں، چلیں آپ ستاروں کو نہیں دیکھتے، سیاروں کو نہیں دیکھتے، خالی آسمان کو دیکھیں. وہ بندہ جو بالکل ان پڑھ ہے، تو اس کو تو یہ نہیں پتا ہوگا نا کہ پلانٹس بھی ہیں، سٹارز بھی ہیں، اس کو ستارے ہی نظر آ رہے ہیں، پلانٹس پتہ، اس کو کیا پتا پلانٹس کا. وہ بندہ بھی جب آسمان کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر سوچتا ہے نا کہ آخر آسمان کھڑا کیسے ہے، چھت کی طرح ہمارے اوپر کیسے ہے. کوئی پلر تو نظر نہیں آتا جس کے اوپر آپ نے چھت کھڑی کی ہوئی ہے. دنیا میں آپ کر کے دکھائیں، گھر بنائیں بغیر چھت کے، آپ چھت کھڑی کریں اور اس کے بغیر پلر کے آپ کھڑی کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. ایون چلیں آپ ایک چھت آپ نے کھڑی کرنی ہے، 4 پلر چاہیے، آپ اس کو 3 پلر کر دیں، 2 کر دیں، چلے 1 پلر کر دیں، کھڑی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. آسمان کیسے کھڑا ہے ہمارے اوپر؟ سوچنے کی بات ہے نا. جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پلر تو ہے نہیں کوئی. برج بنتے ہیں، بغیر پلر کے برج آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ چلیں کچھ برج ہوتے ہیں، سسپینشن برج جس کو کہتے ہیں، کہیں تو کنیکٹ ہوتے ہیں نا. تو آسمان کدھر کنیکٹ ہے؟ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آتا. پھر آسمان میں ایسا بھی نہیں کہ آپ کو کہیں پہ کوئی ڈیفیکٹ نظر آ رہا ہو کہ آپ کہیں کہ کہیں پہ دیکھو، او اچھا یہ آسمان نہیں تھا تو، لیکن یہاں تو کریک پڑا ہوا ہے، اس میں ایک طرف سے پوری ایک پورشن ہی گرا ہوا ہے نیچے، ہول بن گیا اندر، کہیں کریک ہے، کہیں کچھ ہے، کوئی خلل آپ کو نظر نہیں آتا. تو یہ چیزیں کیا آپ کو پتہ نہیں دیتی اس چیز کا کہ کوئی ہستی ایسی ہے جس نے یہ بنایا ہے؟ اور آسمان سے ایسا نہیں کہ کہیں پتھروں کی بارش ہی ہوتی رہے، کبھی ادھر اتنے سوراخ ہوئے ہوئے آسمان پہ، کبھی کچھ گر رہا ہے، کبھی کچھ گر رہا ہے. آپ کتنے سکون سے آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی چیز سر پہ گر جائے گی آپ کے آ کے. زمین کو دیکھیں، اللہ نے کیسا فلیٹ بنایا ہے. اب یہی زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بمپی کر دیتے کہ اس میں بس اتنی اوپر نیچے پتھر ہی پڑے ہوئے بہت زیادہ، یا زمین ہموار نہ ہوتی تو چلنا کتنا مشکل ہو جاتا، آپ چل بھی نہیں سکتے تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا نشانیاں ہیں جو، اور یہ نشانیاں پتہ کس کا دیتی ہیں؟ بنانے والے کا، جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جو کریٹر ہے اس کا پتہ دیتی ہیں. اور ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی یاد آنی چاہیے. اور اس کا اجر بہت زیادہ ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں، کبھی اپنے باہر بیٹھیں، اپنے یارڈ میں بیٹھیں
اور بس اکیلے چپ کر کے بیٹھ کے آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد چیزیں، آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، اپنی زمین کو دیکھیں. زمین میں آپ نے ڈیفینیٹلی پلانٹس ہوں گے، آپ کے پاس فلاورز ہوں گے، ٹریز ہوں گے. ان چیزوں کو دیکھیں، غور و فکر کریں. درخت کیسے اگتا ہے، کیسے ہے انسان ایک بیج ڈالتا ہے، اور وہ بیج بھی جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، کبھی سٹور سے آپ بیج لے کر آئیں، سیڈز کا پیکٹ، تو پیکٹ ہوتا ہے اور اس میں ذرا سے سیڈز ہوتے ہیں، کہنے کو کاؤنٹنگ میں وہ تقریباً آپ کو کہہ لیں کہ 20-30 کے قریب سیڈز ہوں گے، پر بالکل چھوٹے چھوٹے سے دانے ہوتے ہیں. آپ کو اس دانے کو دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتی کہ کس چیز کا دانہ ہے یہ، اس سے کیا چیز نکلے گی. اگر آپ کے پاس پیکٹ میں نہیں ہے، فرض کریں آپ کا پیکٹ آپ نے گم گیا، اب وہ سیڈ آپ کے پاس ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ کس چیز کا سیڈ ہے. پھر جب آپ اس کو زمین میں ڈالتے ہیں، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا اس سیڈ سے کچھ نکلے گا بھی کہ نہیں نکلے گا. لیکن کون ہے جو زمین سے نکالتا ہے اس کو؟ آپ صرف زمین میں بیج ڈال سکتے ہیں، پانی ڈال سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اس میں سے پودا نہیں نکال سکتے. یہ اللہ کی ذات ہے. تو کتنی بڑی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ، اور یہ وہی بس ان نشانیوں سے فائدہ اٹھائے گا جو عقل والا بندہ ہوگا، غور و فکر کرنے والا بندہ ہوگا. تو عقل والے لوگ جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کو دیکھ کر اللہ کی ذات میں شک نہیں کرتے. جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. ایتھیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ تو مانتے ہی نہیں نا سرے سے کہ یہ دنیا بنانے والا کوئی ہے. وہ تو بس یہی کہتے ہیں کہ بس خود ہی سے یہ بن گئی، ایک دھماکے کے ساتھ بن گئی، جو بھی تھیوریز ان لوگوں کی ہوتی ہیں. اور وہ آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا جس نے یہ دنیا بنائی ہے. اور ہمارے لیے تو میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، کہ جب کوئی پریشانی آتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کی طرف رجوع کرنا ہے. تو جو لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو جب ان پہ آزمائش پریشانی آتی ہوگی تو وہ کس کو دیکھتے ہوں گے؟ اب سوچیں، ہم جب اللہ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، پریشانی میں جان ماس پہ بیٹھ جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، اس کے بعد کتنی تسلی ہوتی ہے. آپ ایسے ہوتے ہیں، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، آپ کو ایک ہو جاتا ہے کہ بس میں نے اللہ کے ساتھ کر لی ساری بات، اب میرا اللہ ہی مجھے خود ہی میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. مجھے تو افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جب سوچتی ہوں کہ بیچارے ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا چیز مس کر رہے ہیں، کہ جب ان پہ آزمائشیں آتی ہوں گے پتہ نہیں کہاں جاتے ہوں گے، کس سے مانگتے ہوں گے مدد، کس سے کرتے ہوں گے. کتنی بڑی بات ہے کہ میں کہتی ہوں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایتھیسٹ نہیں بنایا، نان مسلم نہیں بنایا. یہ ایمان جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہمارے دل میں ایمان ڈالا ہے. یہ وہ چیزیں جن کا ہمیں بار بار شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی ہماری طرف سے ناشکری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی نعمت ہم سے چھین لے. تو پھر یہ عقل والے جو ہوتے ہیں نا، یہ انہی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اور یہ چیز جو ہوتی ہے، ان کو جو ان کی فہم ہوتی ہے، یہ رہنمائی کرتی ہے ان کے اپنے آگے معاملات میں کہ کس طرح سے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، کیسے انہوں نے چیزوں کو استعمال کرنا ہے. اور یہی چیزیں انسان کو اللہ کی پہچان دلاتی ہیں. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس بندے کو اللہ کی پہچان مل جائے، سمجھے اس سے سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم دنیا میں لوگوں کو پہچاننے کے لیے کتنے ایفرٹس کرتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے، جو آپ کے کوئی فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں، کوئی سٹارز ہوتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ میں ان کی لائف کے بارے میں دیکھوں ذرا، ان کی لائف کیسی ہے، ان کی کتنے بچے ہیں، ان کی فیملی کیا ہے، کیا چیزیں کیا ان کو پسند ہے، کیا نہیں پسند، ان کے بارے میں جانتے ہیں. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دلا دے، کتنی بڑی چیز ہے، کیونکہ آگے جو ہماری بچت ہونی ہے وہ تو اللہ ہی سے ہوگی نا. دنیا میں تو آپ جیسے تیسے ٹائم گزار لیں گے، آپ مشہور بھی ہو سکتے ہیں، فیمس ہو سکتے ہیں، آپ بڑے امیر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں کیا بنے گا؟ وہاں تو یہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اگر کوئی چیز آپ کو وہاں پہ کام آئے گی، اللہ کی ذات، وہاں تو اللہ ہی بچائے گا صرف. تو جس کو اللہ کی پہچان مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. تو اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں، جاننے کہ میرا رب کون ہے. اسی طرح کبھی کبھی بیٹھ کے غور و فکر کر لیا کریں.
بہت اجر ہے اس کا، اور یہ چیزیں ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کے قریب کریں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔